بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب چیئرمین. جناب چیئرمین, ایک بات تو آپ مانیں گے اور وہ یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ قوم کو اکٹھا کرتا ہے. آئین ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو لوگ بناتے ہیں اپنے لیے کہ ہمیں گورننس کیسے ہوگی. آئین لوگوں کو جدا نہیں کرتا. جب آئین بنتا ہے تو وہ لوگوں کی رضامندی اور اتفاق رائے سے بنتا ہے. اگر رضامندی اور اتفاق رائے نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ وہ آئین اپنی موت ہی مر جائے گا, اور مرتے مرتے جس قوم نے بھی آئین بنانے کی کوشش کی کنسنسس کے بغیر, وہ مرتے مرتے قوم کو بھی ایسا برا نقصان پہنچاتا ہے کہ قوم 20-25 سال پیچھے چلے جاتی ہے. پاکستان کی تاریخ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں جناب چیئرمین. 1956 میں ہم نے آئین بنایا, اس میں پوری قوم کا کنسنسس نہیں تھا. کیا ہوا, 3-4 سال میں وہ مر گیا اور اس کی جگہ مارشل لاء آ گیا. 1962 والا جو آئین تھا وہ بھی مسلط کیا گیا تھا لوگوں پہ. 8 سال بعد وہ ختم ہو گیا اور ایک اور مارشل لاء آ گیا. اسی طرح جس طرح آئین بنتا ہے جناب چیئرمین کنسنسس سے, لوگوں کی رضامندی سے, اسی طرح آئین میں ترمیم بھی لوگوں کی رضامندی سے ہی ہوتی ہے, ان کے کنسنسس سے ہوتی ہے. اور اگر نہ ہو تو وہ ترمیم, حالانکہ ہم بات کرتے ہیں صرف ایک ترمیم کی, لیکن وہ ترمیم بھی ایسا نقصان پہنچاتی ہے قوم کو کہ وہ 20-25 سال پیچھے چلے جاتی ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ کی جب حکومت تھی اس نے بھی سفر کیا, اور جو اس وقت حکومت ہے انہوں نے بھی سفر کیا. آرٹیکل 58(2)B آپ کو یاد ہوگا, اس کے تحت پریزیڈنٹ کو طاقت دے دی گئی تھی کہ وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دے, پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیں. اور وہ آپ کی حکومت بھی 2 بار گئی اسی 58(2) کے پیچھے, اور PMLN کی حکومت بھی آرٹیکل 58(2)B کی زد میں آئی. یہ جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یقینی طور پہ انصاف کے ساتھ, آئین کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, اس وقت میں اور میرے 3-4 ساتھی تو ضرور ادھر بیٹھے ہیں, باقی ساتھی اس وقت آ نہیں سکے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور ان سے زبردستی ووٹ لیا جائے گا. اور شاید کچھ ساتھی ہمارے آج افواہ ہے کہ پیش کیے جائیں گے اس ایوان میں, جو آ کے کسی زبردستی یا کسی اور وجہ سے وہ ووٹ کریں گے آج. جناب, فار دا ریکارڈ, جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو ایک ڈاکیومنٹ حکومت نے تیار کیا. حکومت نے تیار کیا یا کسی اور نے کیا, وہ وٹنسز میرے پاس نہیں ہیں, لیکن سرٹنلی حکومت کا ہی ڈاکیومنٹ تھا. اس ڈاکیومنٹ میں 80 سے زیادہ ترامیم تھیں, اور اس کا ایم کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا. اس کا سب سے پہلے مقصد تو بہت خطرناک تھا, بہت ہی خطرناک جناب چیئرمین, اور وہ یہ تھا کہ جو ہم سب کے بنیادی حقوق ہیں, ہمارا رائٹ ٹو لائف, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف موومنٹ, ایون ڈیو پروسیس, فیئر ٹرائل, یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سائڈ پہ کیے جا سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے. اور اگر وہ ہمیں کسی کو اٹھا کے اریسٹ کر لیا جائے اور وہ بہانہ بنا دیا جائے جو اس شک میں تھا, شک کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں, آرٹیکل 8 میں جو ترمیم کی جا رہی تھی, اس بہانے سے اگر کسی کو اٹھا بھی لیا جائے تو یہ بھی تھا کہ آپ کسی عدالت کے پاس بھی نہیں جا سکتے. یہ ایک اس کی شک تھی بڑی گمبھیر قسم کی, جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا دیکھتے ساتھ ہی کہ ایک کالا ناگ ہے. اسی طرح
آرٹیکل 199 جو ہم سب کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 199 کیا ہے. آرٹیکل 199 یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی آفیشل کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم عدالت جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں جا کے ریلیف لے سکتے ہیں, اپنی استدعا پیش کر سکتے ہیں اور ہم جو ریکویسٹ کریں وہ مل سکتی ہے. وہ بھی جو پاور تھی ہائی کورٹ کی وہ بھی ختم کی جا رہی تھی کئی معاملوں میں. اسی طرح ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی تھی, اور اس آئینی عدالت میں کیا تھا؟ اس آئینی عدالت میں یہ تھا کہ آپ اپنی من پسند عدالت بنائیں گے, اپنے من پسند ججز اس میں رکھیں گے, اور وہ عدالت کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے کام کرا لیں گے, اور بہت سارے کیسز جو آپ کے خلاف ہیں یا جو آپ کے مخالفین کے خلاف ہیں, بالخصوص پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, جس جماعت کو میں بلانگ کرتا ہوں, عمران خان بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کیسز جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ اس قسم کی گمبھیر اور خطرناک شک تھیں اس 80+ کلازز میں جو پہلے آیا ڈاکیومنٹ. تو جب ہم نے یہ دیکھا, ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت, صرف اخباروں میں پتہ چل رہا تھا, لیکن آپ نے جو پارلیمنٹری کمیٹی کا ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے لاء منسٹر صاحب نے, اس پارلیمنٹری کمیٹی میں جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی دن سیشن بھی ساتھ کال ہوا تھا, سینٹ کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی, اور خبر یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو لے کے آیا جائے گا اور یہ بل پاس کر دیا جائے گا. وہ تو ہم شکر گزار ہیں اس وقت مولانا صاحب کے اور جے یو آئی کے کہ وہ انہوں نے جب یہ دیکھا, اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ والا جو ڈرافٹ ہے یہ تو ہمیں قطعاً منظور نہیں, کیونکہ یہ آئین کی امینڈمنٹ نہیں, یہ آئین میں ترمیم نہیں, یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے, یہ قوم کو ایسا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو کہ کبھی درست نہیں ہوگا, اس لیے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے.